السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہر انسان اپنی لائف میں پریشان ہے۔ کوئی اپنی بیوی سے پریشان ہے تو کوئی اپنے شوہر سے پریشان ہے، کوئی اپنے گھر سے پریشان ہے تو کوئی باہر سے پریشان ہے۔ میرے پاس کئی خواتین کے کمنٹ آئے کہ میرے شوہر کے دل میں نفرت پیدا کر دی گئی ہے تعویذ ڈوروں کے ذریعے سے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اسی طریقے سے ہم من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہمارے لیے وظیفہ بتا دیا جائے۔ اسی طریقے سے قرضہ بہت زیادہ ہے، ہمارے لیے کوئی وظیفہ بتا دیا جائے، اور کئی ساری ڈھیر ساری پریشانیاں لوگوں کی بنی ہوئی ہیں۔ تو آخر ہمیں ایسے موقع پر کرے کیا کہ جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہو اور ہمیں دل میں بے چینی ہو اور دل میں بے سکونی ہو، کسی بھی چیز میں ہمارا من نہیں لگ رہا ہے، کسی بھی کام کے کرنے میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے۔ کیونکہ دل کیوں لگے گا جب ہمارے دماغ میں وہی بات گھوم رہی ہے، یا ہم جب کام کرنے لگتے ہیں کوئی بھی کام تو فوراً وہ ٹینشن ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے، یا کوئی مصیبت آ جاتی ہے، یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے، یا وہ قرض کا ٹینشن ہمارے دل و دماغ میں گھومتا ہے۔ تو کئی ساری پریشانیاں، ان کا علاج کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آج میں آپ کو کچھ وظائف بتلاؤں گا، کچھ معمولات آپ کو بتلاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ میں آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے، اور جو باتیں ہمیں فائدہ دے سکتی ہے۔ میں آپ کو ادھر ادھر سے اٹھا کر کے ایسے واقعات سنا کر کے، میں آپ کو ایسا نہیں کہ بس واقعات سنا دے اور آپ کو بتا دیا، نہیں، بلکہ جو چیز ہمیں کرنا ہے نا وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، زندگی کے اندر کبھی بھی آپ کو پریشانی آئے، مصیبت آئے اور حالات آئے، تہجد کا اہتمام کیجئے گا، کیونکہ تہجد کے اندر انسان کا اور مومن کا اللہ کی ذات کے ساتھ ایک مضبوط تعلق اور مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ اور تہجد کی وہ نماز ہے نا کہ جس کو اگر آپ پڑھو گے تو پورے دن آپ سکون اور اطمینان محسوس کرو گے۔ کثرت سے آپ کو استغفار کرنا ہے۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ استغفار کیجئے گا، انشاءاللہ بہت سے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جن خواتین کے یہ سوالات آ رہے تھے کہ شوہر کے دل میں نفرت پیدا کر دی گئی ہے، گھر میں نفرت پیدا کر دی گئی ہے، اور آپس میں گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کیجئے گا کہ اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کیجئے گا، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی اثرات ہیں شیطانی، اور جتنے بھی جو ہے جناتوں کے اثرات ہے، یا جو کچھ کر دیا گیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت اپنے گھر میں کیجئے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اور اپنے اوپر دم کیجئے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر شوہر کے دل میں نفرت پیدا کر دی گئی یا شوہر محبت نہیں کر رہا ہے، تو یہ ایک آیت کریمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کو آپ کو پڑھنا ہے۔ شروع میں 3 مرتبہ درود شریف، آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے گا، اور کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے کھا لیجئے گا، کھلا دیجئے گا، دودھ میں جو ہے دم کر کے پلا دیجئے گا، انشاءاللہ محبت باقی رہے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھنا ہے، اپنے بچوں سے کہنا ہے، اپنے شوہر کو نماز کی دعوت دینا ہے، خود نماز کا اہتمام کرنا ہے، کثرت سے جو ہے درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور شیطانی وسوسوں سے ہمیں بچاتی ہے۔ ابھی کل ہی ایک میرے سے ملنے کے لیے آیا تو کہنے لگا کہ کبھی کبھار یہ دل میں خیال آتا ہے کہ بس اب جینے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بس ٹینشن اتنی ساری ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، اور حالات بڑے بنتے چلے جا رہے ہیں، بس ایسا لگتا ہے کہ بس اب نہ زندگی کا کوئی فائدہ ہے اور نہ جینے کا کوئی فائدہ، تو کیا کریں؟ میں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی کثرت سے استغفار کیجئے گا، نماز کا اہتمام کیجئے گا، تہجد کی پابندی کیجئے گا، اور جتنا اپنے آپ کو بچا سکے گناہوں سے بچانے کی کوشش کیجئے گا۔ اور جب بھی دل میں کچھ الٹا سیدھا خیال آئے تو اپنے آپ کو کنٹرول کر کے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے گا، کیونکہ یہ وہ عمل ہے نا کہ جو ہمارے لیے بہت مضبوط ہتھیار ہے شیطان سے بچنے کے لیے۔ کیونکہ جب انسان پر پریشانی آتی ہے تو اسی وقت فوراً شیطان ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، اور جو ہے مومن کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔
شیطان جو ہے انسان کی طاق میں لگا رہتا ہے، مومن کی طاق میں لگا رہتا ہے کہ کب یہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، اور کب میں اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالوں، کب میں اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کروں، کب میں اس کو اللہ سے دور کروں، کب میں اس کے ایمان کو چھین لوں۔ تو شیطان طاق میں لگا ہوا ہے، تو ہمیں بچنا ہے شیطان سے، اور جب بھی کوئی وسوسہ یا خیال یا کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو گھبرائے نہ، اپنے دل میں یہ بات پیدا کر لیں کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو میں کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اور جب میرا اللہ میرے ساتھ میں ہے تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اور میرے ساتھ میرا اللہ ہے تو مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے روئیے گا، تہجد کی نماز پڑھیے گا، اشراق کی نماز پڑھیے گا، اور اسی طریقے سے چاشت کی نماز پڑھیے گا۔ آپ کو بہت سے لوگ بڑی عجیب و غریب نماز بتاتے نظر آتے ہیں، ان سے تھوڑا پرہیز کیجیے گا کہ ہمیں اس نماز میں یہ پڑھنا وہ پڑھنا، کن فیکن والی نماز اور یہ نماز وہ نماز نہیں، بلکہ ہمیں عمل وہ کرنا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے۔ قرآن اور حدیث میں ہمیں جو عمل ملتا ہے وہ عمل کیجیے گا، ان عملیات پر آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، ورنہ اگر آپ الٹے سیدھے عمل کرتے رہو گے اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ اس لیے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھیے گا، اور جب بھی ادھر ادھر کے وسوسے اور شیاطینی وسوسے اور خیالات آئیں تو اپنے دل میں یہ بات پیدا کیجیے گا کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ مصیبتیں تو ہر نبی پر آئی ہے، اور مصیبتیں اللہ والوں پر آئی ہے، مصیبتیں ہر شخص پر آتی ہے۔ زندگی نام ہی اسی کا ہے کہ انسان مصیبتوں سے اور خوشیوں سے، غموں سے، رنجوں سے گزرتا رہے، اور یہ ایک راستہ ہے۔ جیسے ایک راستہ ہوتا ہے تو نشیب و فراز والا، کہیں تو کھڈے ہیں، کہیں ٹھیک ٹھاک ہے، کہیں کھڈے ہیں، کہیں ٹھیک ٹھاک ہے، کہیں کیچڑ ہے، تو ایک راستے سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو جس راستے سے ہم گزر رہے ہیں تو اس میں دونوں چیزیں، تو ان ساری چیزوں کو برداشت کرنے کا نام مومن ہے۔ ہم ان کو برداشت کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں، تحمل کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہیں، حالات آئیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کا دفاع کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری مشکلوں کو آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ تو جتنے بھی کمنٹ آپ لوگوں نے کیے ہیں، تو آپ کے لیے جو وظیفہ میں نے ایک تو یہ بتا دیا کہ اگر کسی کے شوہر کے دل میں محبت نہیں ہے تو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس کا ورد جاری رکھے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے جادو ٹونا یا تعویذ کر دیا ہے اور آپس میں محبت ختم کر دی ہے، اور کسی نے لکھا تھا کہ ہم دونوں جو ہے آپس میں اپنی مرضی سے اور اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن گھر والوں کے درمیان میں کسی نے جو ہے تعویذ کے ذریعے سے ایک نفرت پیدا کر دی ہے اور وہ نہیں کرنا چاہتے، تو ہمارے لیے کوئی وظیفہ بتا دیا جائے۔ تو وظیفہ یہی ہے کہ آپ آیت الکرسی کا اہتمام کیجئے، اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھیے، اور اسی طریقے سے آیت الکرسی کا اہتمام کیجئے، کیونکہ یہ وہ اعمال ہے اور یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو ہمیں شیطان کے شر سے، فتنے سے، اور اسی طریقے سے اس کے نقصان پہنچانے سے، ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت کر سکتے ہیں۔ اب جتنی مرتبہ آپ کرنا چاہیں، 21 مرتبہ، 51 مرتبہ یا 100 مرتبہ، 150 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں، بس کثرت کے ساتھ ہے، اور جب تک ہمارا کام نہ ہو جائے تب تک پڑھتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، تمام مشکلوں کو ختم فرمائے، اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔